ٹویٹر کے اوپر ٹویٹیں کرواتے ہیں سارے سیاسی رہنماؤں کی، جنوں زیادہ ری ٹویٹ مل گیا ساڈا وزیر اعظم 15,000 اہلکار جو ہے وہ سیکیورٹی پہ آپ نے لگا دینے، اینے بندے نہیں ہونے جنہیں بندے اسے ڈیوٹی تے لا دینے۔ سمری مانگی گئی ہے نئے آرمی چیف کے لیے، لیکن وہ سمری ابھی تک موصول نہیں ہوئی ہے۔ اسی گرد کے اندر، اسی ڈیبیٹ اور ڈسکشنز کے اندر کہیں پہ مارشل لاء کی باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ دس کوڈ بی، جس طرح وہ میجر جنرل فیصل کا نام بڑی دیر سے لے رہے ہیں، ہو سکتا ہے کسی اور کو بھی گھیرنے کا ارادہ ہو۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو، پاکستان ماشاءاللہ T20 ورلڈ کپ کے فائنل کے اندر پہنچ گیا ہے۔ پاکستان نے بڑا زبردست کھیلا سیمی فائنل کے اندر۔ مجھے پاکستان کے فائنل میں پہنچنے کی تو خوشی تھی ہی، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ مجھے زیادہ خوشی اس بات کی بھی ہوئی کہ کپتان بابر اعظم کی فارم جو ہے وہ واپس آ گئی ہے۔ اور کیونکہ میں بالکل اس کو اوپنلی ایکسیپٹ کروں گا کہ میں بابر اعظم کا بہت بڑا فین ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ میرا کپتان ہے، میرا کپتان تو خیر ہے ہی، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے ان کا بیٹنگ کا سٹائل اور جو ان کا کانفیڈنس ہے مجھے وہ بہت پسند ہے۔ افسوس ہوتا تھا مجھے اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ ان کی فارم وہ آؤٹ آف فارم ہوئے تھے، ایک بیڈ پیچ ان کا چل رہا تھا اور اس کی وجہ سے رنز نہیں کر پا رہے تھے اور ان کے اوپر پریشر بلڈ اپ ہوتا جا رہا تھا۔ بلکہ میں آج جو چند دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا جب میں میچ دیکھ رہا تھا تو میں نے وہاں پہ ایک بات کہی، میچ ابھی بالکل شروع ہوا تھا تو میں نے وہاں پہ ایک بات کی، میں نے کہا جی یہ ذہن میں رکھیے گا، اگر آج پاکستان ہار گیا، اگر یہ سیمی فائنل آج پاکستان ہار گیا تو میں نے کہا یہ بابر اعظم کے میرا خیال میں اس کو T20 کی کپتانی سے ہٹا دیا جائے گا، کیونکہ ایک تو اس کا بیٹ پیچ پیچھے سے چلتا آ رہا ہے، اوپر سے پاکستان اگر ورلڈ کپ کا سیمی فائنل بھی ہار گیا، اتنا زیادہ مواد اس کے اگینسٹ اکٹھا کر دیا گیا ہے، اتنی زیادہ میڈیا کے اندر جو ہے اس کے اگینسٹ باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور خاص طور پہ ایک پرٹیکولر چینل کی، ایک پرٹیکولر شہر کی لابی، میں نام نہیں لینا چاہتا، میں اس خوشی کے موقع میں زیادہ تفریق نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس چینل میں نے کام کیا ہوا ہے، اس لیے میں وہاں پہ اچھی طرح جانتا ہوں وہ کون سی لابی وہاں پہ کام کرتی ہے اور وہ کس شہر کے لوگوں کو جو ہے پروموٹ کرتی ہے۔ تو اور وہ جب کاروائیاں ڈال رہے ہوتے ہیں نا تو تب بھی مجھے پتا ہوتا ہے، کیونکہ میں نے ان کے ساتھ کام کیا، مجھے پتا ہے ان کی ڈوریں کہاں سے ہلتی ہیں۔ تو بابر اعظم کے خلاف یہ پوری ایک لابی جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہوئی ہوئی تھی اور وہ یہ کام کر رہی تھی، اور وہ بار بار جو ہے وہ کہتا ہے دیکھیں جی کس کو آپ نے کپتان بنا دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا۔ اب اگر پاکستان خدا نخواستہ اگر فائنل ہار بھی گیا نا، بابر اعظم نے کم از کم اپنی جگہ کو سیمنٹ کر لیا ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ اور آج کے میچ میں جس طرح اوپننگ کی جوڑی 100 رنز کی جوڑی جو ہے گئی ہے اوپننگ کی، تو آپ کی اوپننگ کی جوڑی کلک کرنا بہت ضروری ہے، جب وہ کلک ہو جاتی ہے تو پاکستان آٹومیٹکلی جیتتا ہے۔ تو اس کے بعد اب آپ اس جوڑی کو بھی نہیں ہلا سکتے۔ تو رضوان کا بھی ان کی بھی پرفارمنس اور بابر کی بھی پرفارمنس جو ہے ماشاءاللہ دیکھنے لائق تھی۔ پورے پاکستان کے اندر جو ہے خوشی کی لہر، میں بار بار کہتا ہوں یہ کرکٹ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ یوں کر کے جو ہے نا سب کو اکٹھا کر دیتی ہے، چاہے وہ پھر کوئی تفریق نہیں رہتی، کون پنجابی ہے، کون بلوچی سندھی ہے، کون پٹھان ہے، کون کس جماعت سے ہے، کون نون لیگ سے ہے، کون PTI سے ہے، یہ ساری تفریق ختم ہو جاتی ہے اس ایک گیم کی وجہ سے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اس موقع کے اوپر جب ہمارے ملک میں اتنی پولرائزیشن ہوئی ہے تو پاکستان جو ہے وہ ماشاءاللہ T20 ورلڈ کپ کے فائنل کے اندر جو ہے وہ پہنچ گیا ہے۔ دل البتہ میرا یہ کرتا ہے کہ ہمارا مقابلہ بھارت سے ہونا چاہیے۔ مجھے پتا ہے کہ بہت سے لوگ یہ کہیں گے بھارت کی ٹیم بڑی اسٹرانگ ہے، لیکن میرا دل کرتا ہے کہ بھارت آئے اور اس کے بعد بھارت کو ہرانے کا ظاہری بات ہے فائنل میں ایک اپنا ہی مزہ ہے۔ اچھا، اب اسی سے ریلیٹڈ جو ہے وہ جو میرا اوریجنل کپتان ہے، ایک تو میرا کپتان ہے نا، ایک جڑا میرا اصلی والا کپتان ہے، میرا عمران خان، انہوں نے بابر اعظم کو جو ہے انہوں نے مبارکباد دینی تھی، تو انہوں نے ایک ٹویٹ کر دی جس میں انہوں نے ایکچولی مبارکباد جو ہے بابر اوان کو دے دی۔ بابر اوان اوسطرا بھی کھبے سجے آج کل بہت زیادہ پھر دے ہیں نا، تو وہ بابر اعظم کو مبارکباد دینے کے بجائے بابر اوان کو انہوں نے مبارکباد دے دی۔ احساس ہو گیا، ٹویٹ انہوں نے ڈیلیٹ کر دی، لیکن صرف 49 سیکنڈ کے اندر، 49 سیکنڈ کے لیے وہ ٹویٹ وہاں پہ رہی، 49 سیکنڈ میں ان کو 1643 لائکس اس کے اوپر مل چکے ہوئے تھے، اور صرف اتنی دیر کے اندر۔ تو میں صرف 1 منٹ کے لیے بات سوچ رہا تھا کہ ایک شخص نے ایک چیز غلط لکھی ہوئی ہے، بابر اعظم کے بجائے بابر اوان لکھا ہوا ہے، لیکن ماشاءاللہ کیا ان کے فالوور ہیں کہ وہ اس کو بھی ری ٹویٹ کیے جا رہے ہیں، لائک کیے اچھا ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں نے جو ہے ازراہ مذاق بھی ری ٹویٹ کیا ہو، کیونکہ میں دیکھ رہا تھا بہت سے لوگ اس بات کا مذاق اڑا رہے تھے کہ پائن کتنے ہو آج کل، وہ آپ بندہ جب بیمار ہوتا ہے نا تو اس میں سے کئی گولیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جس میں نیند ہوتی ہے، ہو سکتا ہے بندہ کسی خمار میں ہو، اس میں نیند میں ہو، تو آج کل ویسی ماشاءاللہ وہ ری ہیبلیٹیشن کے اس کے پروسیس میں ہیں، تو اللہ کرے کہ جلدی ریکور کر جائیں۔ بہرحال اچھا، کامران خان صاحب نے اب جہاں پہ عمران خان صاحب کچھ کریں اور کامران خان صاحب پیچھے کس طرح رہ سکتے ہیں، کامران خان صاحب نے کہا نو ونڈر
Likes for Imran Khan, congratulations, tweet for Pak team, likes 3 times more than PM Shehbaz Sharif, retweets more than 8 times. اور دونوں کی ٹویٹس جو ہے نا انہوں نے شیئر کی کہ دیکھیں عمران خان کی ٹویٹیں جو ہے نا وہ 3 ٹائمز زیادہ اس کو لائک کیا گیا ہے, ری ٹویٹس ملی ہیں, اور شہباز شریف کا تو کامران خان سے بھی کم کرنے ہیں یار, ایم ہی اسی رولا پایا ہے, بیٹھ کے الیکشن کرواتے ہیں, ٹویٹر کرواتے ہیں بھائی جان, ٹویٹر کے اوپر ٹویٹیں کرواتے ہیں سارے سیاسی رہنماؤں کی, ان کو کہتے ہیں بھائی جان آپ ٹویٹ کریں, جنوں زیادہ ری ٹویٹ مل گیا وہ ساڈا وزیر اعظم, جس کو زیادہ لائکس مل گئے وہ ہمارا وزیر اعظم. کامران خان صاحب اور کچھ نہیں تو آپ جس چینل کے اندر کام کرتے ہیں نا اس کے ڈیجیٹل میڈیا کے یا ڈیجیٹل ہیڈ کو بلا لیجیے گا اور اس سے پوچھیے گا بھائی جان یہ ری ٹویٹس اور لائکس کے پیچھے کیا سائنس ہوتی ہے اور یہ کس طرح ہوتا ہے, اس کے لیے واٹس ایپ گروپس کس طرح بنتے ہیں, باٹس کا کانسیپٹ کس کو کہتے ہیں, یہ ری ٹویٹنگ کس طرح بڑھائی جا سکتی ہے. اور میں کامران خان صاحب آپ کی اطلاع کے لیے آپ کو بھی عرض کر دوں, اگر آپ تھوڑے سے پیسے خرچ کریں نا, تھوڑے سے, ماشاءاللہ آئی نو آپ کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے, اس میں سے تھوڑے سے پیسے اگر آپ خرچ کریں تو آپ عمران خان صاحب سے بھی زیادہ ری ٹویٹس حاصل کر سکتے ہیں, آپ کی اطلاع کے لیے. ویسے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں, تو برائے مہربانی مطلب یو آر اے ویری سینئر جرنلسٹ, ٹرائی ایکٹنگ لائک ون, ٹرائی ٹو ایکٹ لائک ون, ڈونٹ ٹرائی ٹو بیکم اے ٹرول فار اے پولیٹیکل پارٹی. ٹھیک ہے, یہ ری ٹویٹیں اس کی اتنی ہوگی اس کی, ورنہ اس طرح تو بیٹھ کے مطلب ری ٹویٹنگ کے اوپر جو ہے وہ تو ایلن مسک بھی ہے, ایلن مسک جو ہے اس کے تو عمران خان سے بھی زیادہ تھے کہ انہوں وزیر اعظم بنا دیے پاکستان کا. پلیز فار گاڈ سے مطلب اس طرح کی باتیں مت کیا کریں. اس کے بعد آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی جناب پاکستان کو بہت مبارکباد پیش کی سیمی فائنل سے فائنل میں پہنچنے کی. انہوں نے کہا کہ جی بہترین پرفارمنس کے ساتھ سیمی فائنل جیتنے پر ٹیم پاکستان کو مبارکباد, فائنل کے لیے گڈ لک, پاکستان زندہ باد. ساتھ ہی ساتھ پاکستان تحریک انصاف کا جو مختلف جگہوں کے اوپر احتجاج وغیرہ چل رہا تھا, وہاں پہ بھی جو ہے پیر ودائی موڑ پہ پی ٹی آئی کے دھرنے کے دوران جو ہے میچ کے لیے بڑی ایک اسکرین نصب کی گئی. صوبائی وزیر راجہ بشارت جو ہے وہ مظاہرین کے ساتھ بیٹھ کے میچ دیکھ رہے تھے. پچھلے دنوں ویسے ان کا اپنا میچ بھی شروع ہوا تھا. خیر, اس کے علاوہ فیاض الحسن چوہان اور زلفی بخاری صاحب بھی جو ہے وہ مظاہرین کے ساتھ ہی انہوں نے بیٹھ کے میچ دیکھا. روات میں جی ٹی روڈ پر پی ٹی آئی کا جو احتجاج ہوا اس پہ کارکنوں کے رقص اور اس کی وجہ سے شہری اور ایمبولینسز جو ہیں وہ کافی حد تک پریشانی میں رہے. اور یہ پنڈی اسلام آباد کے ایریا سے ابھی بھی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ماشاءاللہ دعائیں ہی دعائیں آ رہی ہیں. میں صرف یہی لفظ استعمال کروں گا, دعائیں آ رہی ہیں وہاں کے شہریوں کی جانب سے. تو صداقت علی عباسی صاحب ماشاءاللہ کارکنوں کو گانے گا کر جو ہے وہ سناتے رہے. ایک اور بلکہ یہ فوٹیج سامنے آئی ہے, ٹیکسلا سے فوٹیج ہے, وہاں پہ صوبائی وزیر ملک تیمور اور ایم این اے منصور حیات کے حامی جو ہیں وہ آپس میں جھگڑ پڑے. آپس میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں. پی ٹی آئی کا میں نے ویسے دیکھا آپس میں بہت لڑتے ہیں یہ لوگ, بہت لڑتے ہیں, جلسے جلوسوں کے اندر, اجتماعوں کے اندر آپس میں ضرور لڑتے ہیں. تو انہوں نے الگ الگ انہوں نے کیمپ لگا رکھے تھے, تو دونوں دھڑوں کے کارکنوں نے ایک دوسرے پہ اسلحہ بھی تان لیا اور ہاتھا پائی بھی ان کی آپس میں ہوئی. تو ایک جو ہے وہ یہ خبر بھی ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ لانگ مارچ کے لیے پرویز الہی صاحب نے جناب فول پروف سیکیورٹی انتظامات, مجھے ویسے بڑا عجیب سا لفظ لگتا ہے فول پروف سیکورٹی, دیر از نو سچ تھنگ ایز اے فول پروف سیکورٹی انتظامات, یہ ذہن میں رکھیے گا. فول پروف کا مطلب ہوتا ہے امپاسبل ٹو پینیٹریٹ, اور دیر از نو سچ تھنگ ایز اے امپاسبل ٹو پینیٹریٹ. میں ریئلسٹکلی میری ایک دفعہ ایک سیکورٹی ایکسپرٹ سے بات ہوئی تھی, تو اس نے بڑا یہ مزے کا خیر, اس نے کہا یہ بڑا مزے کا خیر لفظ ہوتا ہے یہ فول پروف سیکورٹی انتظامات, اور کہا دیر از نو سچ تھنگ ایز فول پروف سیکورٹی انتظامات. ہر کسی بھی انتظام کو جو ہے نا پینیٹریٹ کیا جا سکتا ہے. خیر anyway, بات کہیں اور چلی گئی. اب اس کے لیے جناب انہوں نے کہا ہے جی راستے میں موجود بلند عمارتوں کی چھتوں پر ماہر نشانہ باز سنائپرز ان کو تعینات کیا جائے گا. کنٹرول روم سے منسلک راستے پر 24 گھنٹے 15,000 اہلکار تعینات کیے جائیں گے. اینے بندے نہیں ہونے جنہیں بندے اسے ڈیوٹی تے لا دینے, 15,000 اہلکار جو ہے وہ سیکورٹی پہ آپ نے لگا دینے. اور سیکورٹی بڑھانے کے لیے دیگر اضلاع سے اضافی نفری بھی طلب کر لی گئی. اب آپ ذرا اس بات سے اندازہ لگائیے کہ سیکورٹی بڑھانے کے لیے دیگر اضلاع سے اضافی نفری, تو جو دیگر اضلاع میں جو سیکورٹی کی صورتحال ہوگی اس کے بعد بتائیے یہ خبر جب چوروں ڈاکوؤں لٹیرے تک پہنچے گی کہ پولیس کی نفری تو ادھر گئی ہوئی ہے, وہاں پہ ادھر گئی ہوئی ہے, خان صاحب کی پروٹیکشن کے لیے دی ہوئی ہے, تو ان کی کیا ان کا جمعہ بازار شروع ہوگا پھر, آپ ذرا اس سے اندازہ لگائیے. تو بلکہ مطلب میں تو سمپل سی ایک بات کروں, بھئی ایک سیاسی پارٹی کا رہنما ہے, اس نے بیٹھ کے ایک پروسیشن نکالنا ہے, کوئی بھی ہے, میں صرف عمران خان صاحب کی بات نہیں کر رہا, میں سب کی بات کروں, اور بھائی اپنا سیکورٹی کا انتظام خود کرے, خرچ کرے نا, روز کے بیٹھ کے 50 لاکھ روپے خرچ کرے اپنی سیکورٹی کے اوپر. میری طرف سے 15,000 کیا 25,000 گارڈ رکھ لیں, لیکن خود رکھیں. اسٹیٹ کس چکر میں آپ کو بیٹھ کے سیکورٹی دے, اپنے ریسورسز کے آپ کے اوپر, یا تو پھر آپ حکومتی عہدیدار ہو نا,
آپ پرائم منسٹر ہیں, وزیر اعلیٰ ہیں, چلیں پرویز الہی صاحب ہیں جس طرح وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کے, ہاں ان کو سیکورٹی ملنی چاہیے, لیکن اتنا جم غفیر جو ہے وہ آپ کے پروٹیسٹ کے لیے بیٹھ کے آپ کی سیکورٹی کے لیے انتظام کیا جائے. آپ خود کریں اپنا انتظام. ماشاءاللہ اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. خان صاحب کے پاس میں نے ایک دو بتایا تھا 1000 کنال سے اوپر ان کے پاس زمین ہے ماشاءاللہ, 1000 کنال سے. میں آج بھی, بلکہ آج ہی اس طرح ہوا, آج میرے ساتھ ہوا اسی طرح, ایک پی ٹی آئی کا فالوور تھا, مجھے ملا تو میں نے اس سے میں کہا خان صاحب تجھے کیوں پسند ہے؟ خان صاحب جو ہے نا وہ ان کے اوپر کرپشن کے کوئی کرپشن والی بات نہیں. میں نے کہا اچھا مجھے بتا خان صاحب کے پاس کل کتنی جائیداد ہے؟ کہتی 300 کنال کا گھر ہے. میں کہا اے تو تیرا حال ہے, تینوں اے نہیں پتا تیرے لیڈر کو پیسہ کتنا ہے گا. میں نے کہا جا کے اس کے ڈاکیومنٹ دیکھو, 1000 کنال ہے ان کے پاس. میں نے پھر پوچھا, میں کہا وہ ملک ریاض والا 458 کنال, کہتے مینوں تو نہیں پتا. میں کہا ماما گوگل کر لیا کر, جا کے گوگل کر. میں نے کہا صرف لکھ ملک ریاض عمران خان 458 کنال, تجھے پوری سٹوری سامنے آ جائے گی. ریسرچ تو کر لیا کرو, پڑھ تو لیا کرو, اس کے بعد بیٹھ کے جو مرضی اوپینین بناؤ. مطلب مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہو کہ میرے کپتان کے پاس 1000 کنال زمین ہے. ہاں جی اس نے ملک ریاض سے 458 کنال زمین لی ہے. ہاں اس نے توشہ خانہ میں 2,500 روپے کی بھی چیزیں نہیں چھوڑی ہیں, اس نے گھڑیاں بھی بیچ دی ہیں, بالکل ٹھیک ہے. پر مینوں پسند ہے, میں پھر بھی ووٹ دینا. ہن دے دے, ناؤ آئی ڈونٹ مائنڈ اٹ, ہن دے دے بے شک 100 دفعہ دے, کوئی مسئلہ نہیں, آئی ول ریسپیکٹ اٹ. پر یہ مجھے مت کہا کرو کہ جی تمہیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے, بس آنکھیں بند کر کے کہی جانا میں ووٹ دینا, میں ووٹ دینا. سب کے بارے میں نون لیگ کا بھی اسی طرح ہے, ووٹ کو عزت دو, ووٹ کو عزت دو. ہم نے نون لیگ کو ووٹ دینا ہے جمہوریت کی آزادی کے لیے, ووٹ کو عزت دینی ہے اس لیے ہم نے ووٹ. وہ پہلے پتہ تو کر لو یار, انہوں نے ماضی تو پتہ کر لو, ایک دفعہ دیکھ تو لو 1985 سے لے کر آج تک نواز شریف کا سفر کس طرح کرا ہے. اس کے بعد جو مرضی فیصلہ کرو, آئی ڈونٹ مائنڈ اٹ, لیکن پہلے اپنی نالج تو پوری کرو. ٹک ٹاکیں بیٹھ کے دیکھ کے 4 تم لوگوں نے گانے دیکھنے, 5ویں عمران خان کی یا مریم نواز کی یا نواز شریف کی ایک ویڈیو دیکھنی, اس کے بعد فیصلہ کرنا آہو اے بندہ بڑا پیارا ہے اسی ووٹ دینا. تو یہ تو حال ہو گیا ہماری ریسرچ کا. خیر میں پتہ نہیں بات کہاں سے کہاں چلی گئی. اچھا جی, اس کے علاوہ بات کہاں سے کہاں چلی گئی, تو چلیں ایک خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیں. خبر یہ ہے بھائی کہ بات کہاں سے کہاں نہیں چلی گئی, ہمارا وزیر اعظم کہیں سے کہیں چلا گیا. ذرا ادھر بھی آ جائے نا. ساڈے وزیر اعظم چلے گئے جناب لندن, اور لندن کے اندر جو بڑی ضروری ایک ملاقات ہو رہی ہے وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ہے وہ میٹنگ ہو رہی ہے. اس میٹنگ کے اندر بیسکلی یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ آگے کس طرح چلنا ہے, کی کرنا ہے. کیونکہ کل کور کمانڈرز کی میٹنگ ہوئی ہے, اور اس میٹنگ کے اندر بھی آبویسلی موجودہ صورتحال کے بارے میں تفصیل سے بات ہوئی ہے. اس کی کوئی پریس ریلیز سامنے نہیں آئی ہے, لیکن جو خبر آ رہی ہے اسلام آباد سے, جو چند ہلکے خبریں دے رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ اس سلسلے میں سمری مانگی گئی ہے نئے آرمی چیف کے لیے, لیکن وہ سمری ابھی تک موصول نہیں ہوئی ہے. ادارے نے وہ سمری بھیجی ہی نہیں ہے ابھی تک. ٹھیک ہے, تو جب تک سمری نہیں آئی تو پھر اس کے بعد فیصلہ کیا ہوگا. دوسرا, ہر جگہ جو ہے وہ ایک چہمگوئیاں سٹارٹ ہو گئی ہیں, ہر جگہ ڈسکشنز ہو رہی ہیں. مجھے نہیں پتا ڈیلیبریٹلی فیڈ کیا جا رہا ہے یا کیا چکر ہے, ایکسٹینشن کی باتیں سٹارٹ ہو گئی ہیں. اور عمران خان فارمولا اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے. عمران خان فارمولا کیا ہے؟ عمران خان فارمولا وہی ہے جو انہوں نے کامران خان صاحب کے اس میں جو شرلی چھوڑی تھی نا, جو بیسیکلی کامران خان صاحب نے چھڑوائی تھی, وہ یہی تھی کہ جناب جب تک الیکشن نہیں ہوتے تب تک ان کو آرمی چیف ایکسٹینشن ان کو کر دیا جائے, اور اس کے بعد اب اپریل مئی یا جون کے اندر جو ہے وہ جب الیکشن ہوتے ہیں تب تک یہ اپنا کام کریں. اس کے بعد اگلا وزیر اعظم آئے اور وہ اگلا آرمی چیف جو ہے وہ اناؤنس کر دے. تو تب تک کے لیے جو ہے وہ یہ سیٹ اپ, یہ باتیں بھی اس وقت سیاسی حلقوں کے اندر ہو رہی ہیں. اور اسی گرد کے اندر, اسی ڈیبیٹ اور ڈسکشنز کے اندر کہیں پہ کچھ جگہوں پہ مارشل لاء کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. یہ سارا کچھ ایک مکس پلیٹ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, جو ہر جگہ. اور پھر وہاں پہ کچھ کوارٹرز میں یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ ہو ہی نہیں سکتا, مارشل لاء کے بارے میں بات بھی نہ کرنا, ایسا بھی ہو. سو ایوری تھنگ از گوئنگ آن, ایوری تھنگ از بینگ ڈسکسڈ. تو کل کی کور کمانڈرز کانفرنس اور لندن میں اس وقت دونوں بھائیوں کے درمیان ہونے والی ملاقات پلس دا بھتیجی یعنی مریم نواز, یہ بڑی امپورٹنٹ میٹنگز ہیں جس کے اندر آگے کے لائے عمل کے حوالے سے جو ہے نا کوئی فیصلہ سازی کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ جناب عمران خان صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے, اور یہ ٹویٹ جو ہے وہ دوبارہ بات کرتا ہے میجر جنرل فیصل کے حوالے سے. اس میں انہوں نے بیسکلی یہ 2 ٹویٹس ہیں تھریڈ میں. اس میں انہوں نے ایک کہا ہے جی, I had discovered the assassination plot hatched against me almost 2 months ago and exposed it in Rahim Yar Khan 24 September and Mia Wali 7th October public rallies. Wazirabad assassination attempt followed the script. I will also disclose the name of the second officer
who was sitting with Major General Faisal in the control room from around 12 noon to 5 p.m. monitoring the execution of the plot. So basically ایک اور آفیسر سے کیا مراد ہے, ایک اور آفیسر سے, ایک سیکنڈ آفیسر سے مراد ہے کہ اب یہ کسی دوسرے فوجی افسر کا نام اب لینا چاہتے ہیں, اور ان کے مطابق وہ کسی کنٹرول روم میں بیٹھا ہوا تھا اور میجر جنرل فیصل کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے وہ یہ ساری یہ پلاننگ جو ہے اس کو دیکھ رہا تھا, اور اس نے وہاں سے دیکھا ہے کہ کیا یہ ایکسیکیوشن ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. سو بیسکلی اب آپ اس بات سے اندازہ کر لیجئے کہ اس کا مطلب ہے کہ اب یہ 3 کے بجائے 4 افراد کے اوپر ڈائریکٹلی الزام لگا رہے ہیں کہ جی ان کے اوپر قاتلانہ حملے کے اندر جو ہے ایک اور فوجی بھی ملوث تھا, ایک اور فوجی آفیسر جو ہے وہ بھی ملوث تھا, کیونکہ یہ آفیسر کا نام اسپیسیفکلی لے رہے ہیں, نیم آف دا سیکنڈ آفیسر ہو واز سٹنگ ود میجر جنرل فیصل ان دا کنٹرول روم فرام اراؤنڈ 12 noon to 5 p.m. سو بیسکلی ایک بات تو انہوں نے اور بھی کہہ دی ہے کہ دوپہر 12 بجے سے, اس کا مطلب ہے اگر مانیٹرنگ, یہ ان کے مطابق اگر مانیٹرنگ ہو رہی تھی تو دوپہر 12 بجے سے جو ہے وہ یہ کام شروع ہو گیا تھا, اور یہ پورا پلان جو ہے وہ ہیچ کر لیا گیا تھا اور اس کو مانیٹر بھی کیا جا رہا تھا. اب مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی ہے مانیٹر کس طرح کیا جا رہا تھا, کن سورسز کے تھرو مانیٹر کیا جا رہا تھا, کیا کوئی ایسی مطلب وہاں سے آئی پی ڈیوائسز کے ذریعے ہو رہا تھا, ان کیمراز کے ذریعے ہو رہا تھا, یا اینی شاہدین کے ذریعے ہو رہا تھا, اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا. بس انہوں نے اتنی بات کی ہے کہ جی میں دوسرے بندے کا نام بھی لوں گا. اب دس کوڈ بھی جس طرح وہ میجر جنرل فیصل کا نام بڑی دیر سے لے رہے ہیں, ہو سکتا ہے کسی اور کو بھی گھیرنے کا ارادہ ہو. ویسے اس سے پہلے وہ دو آفیسرز کے نام لے چکے ہیں. ایک میجر جنرل فیصل کا نام تو وہ پہلے لے چکے ہیں, ایک بریگیڈیئر فہیم کا نام بھی انہوں نے لیا تھا, پہلے لے چکے ہیں. اب مجھے نہیں پتا یہ کوئی اور آفیسر ہے یا اسی بریگیڈیئر فہیم کا نام جو اب یہ لینے لگے ہیں. اس کے علاوہ ایک آئی پور کا ایک سروے آیا ہے, بڑا مکس سروے ہے, پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بھی جاتا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے فیور میں بھی جاتا ہے, موجودہ حکومت کے خلاف بھی جاتا ہے اور ان کی فیور میں بھی جاتا ہے. بڑے مکس قسم کے یہ ریزلٹس ہیں, یہ سارے میں ابھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. پہلا سوال, As you know that PTI Imran Khan has started the حقیقی آزادی لانگ مارچ sit-in, do you simply support or oppose the long march sit-in? یعنی آپ عمران خان صاحب کے حقیقی آزادی کے اس لانگ مارچ یا دھرنے کو سپورٹ کرتے ہیں یا اپوز کرتے ہیں؟ 59% پاکستانیوں نے عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کو مسترد کر دیا ہے, اور 32% نے اس کی حمایت کی ہے. 9% نے انہوں نے کہا انہیں پتہ ہی نہیں. اے جڑے 9% ہے میں نے پتا کہڑے مریختے رہتے ہیں, کتنے ہے وہ کہتے پتہ ہی نہیں سانوں. بہرحال زیادہ تعداد جو ہے 59% نے جو ہے عمران خان صاحب کے اس لانگ مارچ کی مخالفت کی ہے. دوسرا سوال, as you know PTI Imran Khan has called for long march sit-in in Islamabad. Do you think PTI should try to achieve its objective through protest on streets, or do you think that PTI should go back to the National Assembly to achieve their objective? کیا انہیں اسی طرح لانگ مارچ کرنا چاہیے اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے, یا ان کو قومی اسمبلی میں واپس جانا چاہیے؟ 54% نے یہ کہا ہے, میجورٹی نے یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب کو سڑک کے بجائے اسمبلی کے اندر واپس جانا چاہیے. 33% نے کہا ہے کہ لانگ مارچ اور دھرنا ہی ٹھیک ہے. اوپر 32% ہے پہلے سوال کے جواب میں, ادھر 33%. وہی ہے کہ نہیں, 32-33 وہی ہے کہ نہیں. اچھا, اس کے بعد اگلا سوال یہ تھا جی پی ڈی ایم نے بھی لانگ مارچ کیا تھا, پی ٹی آئی نے بھی لانگ مارچ کیا ہے, تو ان کو کمپیئر آپ کس طرح کریں گے اگر دونوں کو کمپیئر کرنا ہو؟ تو اس وقت جب پی ڈی ایم نے کیا تھا اگر ان دونوں کے سٹیٹس کو, تو 64% نے پی ڈی ایم کے لانگ مارچ کی مخالفت کی تھی. یہاں پہ 54% نے, جو ابھی میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا, 54% نے پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کی مخالفت کی. تو ان دونوں میں 10% کا فرق ہے. زیادہ میجورٹی اس وقت پی ڈی ایم کے لانگ مارچ کے خلاف تھی. اس کے بعد چوتھا سوال تھا, ڈو یو تھنک پی ٹی آئی لانگ مارچ ول سکسیڈ ان اچیونگ اٹس گولز؟ کیا آپ کے خیال میں پاکستان تحریک انصاف اپنے مطالبات کی حصول میں کامیاب ہو جائے گی اس لانگ مارچ کی وجہ سے؟ 35% کا خیال ہے کہ جی کامیاب ہو جائے گی, جبکہ 38% کے خیال میں یہ ناکام ہوگی. پاکستان تحریک انصاف نہیں, وہ 27% نے جواب دیا پتہ نہیں, ان کی رائے کوئی نہیں ہے. ویسے سدھ جڑے ہے نا وہ 27% والے ہے, وہ کہنے مگرو لو سانو کچھ نہیں پتا. بس یہ میرے سب سے فیوریٹ یہ 27 والے ہیں, یہ آئی لو دم بس. اس کے بعد اگلا سوال تھا جی, ڈو یو تھنک دا کرنٹ اسمبلیز شوڈ کمپلیٹ دیئر ٹرم اینڈ لیٹ شہباز شریف گورنمنٹ کنٹینیو, اور شوڈ دیر بی اے فریش الیکشن امیڈیٹلی فارم اے نیو گورنمنٹ؟ کہ جی کیا موجودہ حکومت کو, شہباز شریف صاحب کی جو پی ڈی ایم حکومت ہے, اسے اپنی مدت پوری کرنی چاہیے, یا فوری الیکشن جو ہے وہ ملک میں ہو جانے چاہیے نئی حکومت کے لیے؟
63% نے, بہت بڑی تعداد, میجورٹی نے کہا کہ جی فوری الیکشن ہونے چاہیے. یعنی عمران خان صاحب کا جو مطالبہ ہے اس کے ساتھ وہ یہ کھڑے ہیں کہ جی فوری الیکشن ہونے چاہیے. 29% کی رائے میں موجودہ اسمبلیوں کو اپنی مدت جو ہے وہ پوری کرنی چاہیے. تو یہ تقریباً اگر آپ اسٹیٹسٹکلی اٹھا کے دیکھیں تو یہ 2:1 بنتا ہے. ڈبل افراد جو ہیں وہ اس حق میں ہے کہ فوری الیکشن ہونے چاہیے عمران خان صاحب کے مطالبے کے ساتھ. اس کے بعد اگلا سوال تھا جی اگر اس کو کمپیئر کریں آپ, مطلب یہاں پہ 63% کہہ رہے ہیں کہ جی 29% کہہ رہے ہیں, صرف 29% کہہ رہے ہیں کہ جی اس حکومت کو اپنی مدت پوری کرنی چاہیے. تو اگر آپ اس کو کمپیئر کریں کہ جب پی ڈی ایم اور جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تو اس وقت جب یہ سوال کیا گیا تھا مارچ 2022 میں, تو 48% کی رائے تھی کہ جی پی ٹی آئی کو اپنی مدت پوری کرنی چاہیے, تقریباً 50 کے آس پاس, 50% کے آس پاس. اور اس وقت 44% لوگ یہ سمجھتے تھے کہ نہیں فوری الیکشن ہونے چاہیے. لیکن اب یہ تعداد زیادہ اس حق میں ہے کہ نہیں فوری الیکشن کے لیے جو ہے 63% لوگ ہیں, یہ تعداد زیادہ بڑھ گئی ہے. اگلا سوال تھا ہو ڈو یو تھنک از ریسپانسبل فار دا کرنٹ ویو آف انفلیشن ان دا کنٹری, پی ٹی آئی اور شہباز شریف پی ڈی ایم گورنمنٹ. آپ کے خیال میں موجودہ مہنگائی کا ذمہ دار کون ہے؟ 51% کے خیال میں موجودہ مہنگائی کا ذمہ دار پی ڈی ایم اور شہباز شریف ہیں. 33% کے خیال میں عمران خان صاحب اس کے ذمہ دار ہیں. 17% کا جواب تھا پتہ نہیں. میرے سائیں لوگ ہیں کہ نہیں, یہ 17% والے جو ہے نا میرے سائیں لوگ ہیں. انہوں نے کہا سانو پتہ ہی کوئی نہیں, اب پتہ نہیں کنے کرتی کتنا ہوئے گا کسی نے. بہرحال 51% کے میں میجورٹی نے جو ہے مور دین ہاف, انہوں نے جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کو بلیم کرتے ہیں وہ اس بات کے لیے. تو یہ جناب اب تک کی خبریں. بلکہ میں ایک چیز مس کر گیا, کامران خان صاحب کا ایک اور ٹویٹ. کامران خان صاحب بھی جو ہے نا وہ آج کل میرے ریڈار کے اوپر آئے ہوئے ہیں. ان کا یہ ٹویٹ ذرا دیکھیے گا. شہباز شریف آج 6 ماہ میں 4تھی بار لندن پہنچ گئے, دل پسیج جاتا ہے. آخر کیوں وزیر اعظم بڑے بھائی نواز شریف بھتیجی مریم بی بی لاہور نہیں بلکہ لندن میں بیٹھ کے فیصلے کر رہے ہیں؟ اسلام آباد میں نون لیگ کی حکومت ہے مگر قوم کی تقدیر کے فیصلے لندن مے فیئر میں ہو رہے ہیں. بالکل اچھا نہیں لگ رہا, بالکل اچھا نہیں لگ رہا. شہباز شریف یہ کامران خان صاحب کو بالکل اچھا نہیں لگ رہا. اچھا پتہ ان کو سارا ہے, ساری بات کا پتہ ہے, نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے, پتہ ان کو اچھا آپ نے کبھی نوٹ کیا, میں آج ویسی ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کروں, آپ نے کبھی نوٹ کیا کامران خان صاحب آپ کو کبھی کسی دوسرے شو میں نظر نہیں آتے؟ آپ نے نوٹ کیا کبھی آپ کو کسی انٹرویو میں؟ ہارڈلی کبھی, بہت بہت شادر و نادر میں نے کبھی دیکھا ہے ان کو. میرے خیال میں شاید 2 سال میں کبھی کسی اور کے پروگرام میں اگر چلے گئے, اور وہ بھی کرنٹ افیئر میں نہیں, کیجولی کبھی کسی کے پروگرام میں اگر چلے گئے تو چلے گئے. آپ کو کسی اور شو میں نظر نہیں آتے. آپ کو پتہ ہے اس کی بہت بڑی ریزن کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ وہاں پہ کوئی آپ سے کوشچن کرے گا, وہ آپ سے آپ کے انالیسس کے بارے میں پوچھے گا, وہ آپ کے تھاٹ پروسیس کو چیلنج کر سکے گا وہاں پہ کہ نہیں سر اس طرح نہیں, اس طرح یہ کس طرح بات کر دی. ابھی کل انہوں نے ایک ٹویٹ کی, یہ بلکہ اسکرین کے اوپر دیکھیے گا, یہ کل انہوں نے ٹویٹ کی, اور یہ ٹویٹ میں کیا کہہ رہے ہیں کہ یار یہ آپ نے 9 نومبر کا یہ جو فیصلہ چھٹی کا کر دیا, اس کی وجہ سے لوگ شش و پنج میں مبتلا ہیں بزنس کمیونٹی میں کہ ایک دم چھٹی ہو گئی, فیکٹریوں میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا. یہ کس قسم کا فیصلہ ہے؟ انہوں نے نہیں نظر آ رہا 3 دن تو پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے سڑکوں کے اوپر, اس کی وجہ سے تو کاروباری سرگرمیاں نہیں ہٹ ہو رہی نا, اس کی وجہ سے تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہو رہی. 9 نومبر پہ چھٹی کیوں دے دی, یہ مسئلہ نظر آ رہا ہے ان کو یہ نہیں نظر آ رہا کہ سڑکوں کے اوپر جو صورتحال ہے, جھولیاں اٹھا کے مائیں بددعا دے رہی ہیں وہاں پہ, لوگ اپنے بچوں کو اسکول نہیں لے جا سک رہے, بیمار ہاسپٹل نہیں پہنچ سک رہا, مسافر ایئرپورٹ پہ نہیں پہنچ سک رہا. ان کو وہ نظر نہیں آ رہا کہ اس کی وجہ سے آپ کا شہر اقتدار جو ہے وہ کیا بن کے رہ گیا. لیکن 1 منٹ میں یہ ٹویٹ کریں گے کہ دیکھیں 9 نومبر کی آپ نے چھٹی دے دی تو یہ کر دیا تو وہ کر دیا. کس حد تک جائیں گے, کس حد تک جائیں گے؟ بڑا میرا دل کرتا ہے کہ میں کامران خان صاحب کا انٹرویو کروں. انہوں نے آنا نہیں ہے, میں نے جس طرح کہا نا وہ دوسرے شوز میں آتے نہیں, لیکن دل میرا بڑا کرتا ہے کہ کبھی ذرا آمنے سامنے بیٹھیں ذرا کسی دن. میں مستفید ہونا چاہتا ہوں اپنے ان سینئر سے بات کر کے. میں بڑے رسپیکٹفل طریقے سے میں بات کر رہا ہوں. آئی ایم ناٹ ٹرائنگ ٹو انسلٹ ہم, میرا اختلاف ہے ان سے, نظریاتی اختلاف ہے, لیکن میں ایک جونیئر ہونے کے ناطے میرا بڑا دل کرتا ہے کہ میں ان کا ایک انٹرویو کروں اور میں کچھ سیکھوں. ہو سکتا ہے کہ میرے سوچ میں غلطیاں ہوں, میں اپنے بارے میں بات کر رہا ہوں, میں نا سمجھ ہوں, ہو سکتا ہے مجھے شعور نہ ہو. میں کامران خان صاحب کے ساتھ 15 منٹ اگر بیٹھ جاؤں تو مجھے شعور حاصل ہو جائے. ویسے کامران خان صاحب کی ٹیم کے اندر بہت سے لوگ ہیں جو میرے بہت اچھے دوست ہیں. اب یہ مت سمجھیے گا کہ وہ اندر سے میرے ساتھ یہ ساری چیزیں شیئر کرتے ہیں. میں کامران خان صاحب کی صرف ان پوزیشنز کے اوپر بات کرتا ہوں جو وہ پبلکلی ٹویٹر کے اوپر لیتے ہیں. اس کے علاوہ اندر کیا ہو رہا ہے پتہ مجھے سب ہے, لیکن میں بات نہیں کرتا اس کے اوپر. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.